خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان، اور دیار عالم نے کروڑوں اربوں انسانوں کو، جن کو قیامت کے دن بہت سارے حقائق پتہ چلیں گے، خدا نے آپ کو اور ہمیں اسی دنیا میں ان حقیقتوں کو سمجھنے کا موقع دیا۔ جو چیزیں لوگ میدان حشر میں جا کے سمجھیں گے، سید الشہداء کا کیا مقام ہے، بی بی سیدہ کا کیا مقام ہے، خدا نے آپ کو اور ہمیں توفیق دی کہ یہیں پہچان دیں۔ اللہ نے عزاداری سید الشہداء کے پیچھے جو عظیم الشان حقیقتیں رکھی ہیں، اس کو بہت سارے لوگ مرنے کے بعد، میدان حشر میں جانے کے بعد سمجھیں گے۔ خدا نے آپ کو توفیق دی، ہمیں توفیق دی کہ اس کے ایک ذرے کو ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی دی ہوئی ان بے پناہ نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے ان میں جو رکاوٹیں دشمنوں کی طرف سے آتی ہیں، ان تمام کے خاتمے کے لیے تمام عزاداران سید الشہداء کی سلامتی، مزید توفیقات، عزاداری کی قبولیت، اور بالآخر امام عصر کی تشریف آوری کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، محمد آل محمد وعجل فرجا۔ اس سے پہلے مولانا صاحب نے انتہائی بلیغ انداز میں بہت سارے حقائق بیان کیے، امام کی روایتیں بیان فرمائیں، اور یہ بات مختلف طریقوں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کو دیکھتے ہوئے عرفاء، فقہاء، علماء بیان کرتے رہے کہ اگر کوئی انسان اپنے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی اس بات کو احساس کرے کہ وہ اللہ کی بندگی نہیں کر پا رہا، کبھی ہوتا ہے انسان کے نفس کے اندر ایک موقع آتا ہے، جیسے زمینوں کے اوپر قحط آتی ہے، اسی طرح بعض اوقات انسانوں کے دلوں پہ بھی قحط آتی ہے، نہیں نماز پڑھنے کا دل چاہتا، نہیں قرآن پڑھنے کا دل چاہتا، کبھی ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ تو بیان کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کبھی ایسی حالت میں بھی کوئی آئے اور بس اتنا کر لے کہ امام کے غم پہ رو لے۔ آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، فرماتے تھے گناہوں کے پہاڑ چند آنسوؤں سے ختم ہو سکتے ہیں، گناہوں کے پہاڑ، دل کی بے توفیقی چند آنسوؤں سے ختم ہو سکتی ہے۔ یہ نعمت نہیں ہے خدا تعالیٰ نے ہمیں دے دی، خدا تعالیٰ نے ادائے سید الشہداء میں مشغول کر دیا۔ زندگی تو گزر ہی جانی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اس پاکیزگی کے ساتھ گزارنے کا موقع نصیب کیا ہے۔ ایک بار پھر اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں خدا انشاءاللہ اضافہ فرمائے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل ابتدا میں جب مومنوں کی صفت بیان کی، متقین کی صفت بیان کی، وہیں پہ خدا تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر مفسرین نے بہت محنت کی ہے، یہ جو غیب پر ایمان ہے اس کا یہ مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہم ایک طرف سے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کا علم تو بس خدا ہی کے پاس ہے، پھر کہیں قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ صرف اس کے پاس ہے، اور وہ جس پر وہ راضی ہو اس کو نصیب کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کوئی بہت بڑی چیز ہے، اس کا علم ہی صرف خدا کے پاس ہے، یا وہ جس پر خود راضی ہو خدا۔ اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ کیا کرو، تم غیب پہ ایمان لاؤ۔ تو یہ کیا مرحلہ ہے؟ کس غیب پہ ایمان لائیں جس کا علم بھی نہیں ہے ہمارے پاس؟ اتنی بڑی کوئی چیز ہے، اتنا بڑا کوئی معاملہ ہے، تو اگر واقعاً ایسا ہو تو پھر اس چھت کے نیچے کتنے لوگ ہوں گے جو غیب پہ ایمان لائے ہوں گے؟ کتنے لوگوں کے پاس ہوگا؟ تو میں ذہن اس میں کسی موقع کے اوپر بہت الجھ گیا کہ یہ غیب ہے کیا؟ پھر ایک اور معاملہ بھی ہے
وہ یہ کہ ہم بہت ساری دینی باتوں کو قبول کرتے ہیں، زندگی پہ اثر کب آئے گا، زندگی پہ اثر کیسے آئے گا؟ مثال آپ کی خدمت میں بہت واضح عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اب کوئی مسلمان ہو تو کیا کوئی شک ہے کہ قرآن کریم کی اہمیت ہے؟ ارے مسلمان ہوگا ہی وہ جو پہلے نبی کے اس معجزے کو پہچانے گا، نبی کے اس معجزے پر ایمان لائے گا تو اللہ کے نبی کی نبوت کو قبول کرے گا۔ یہیں سے معاملہ شروع ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے حکم پر ایک بہت بڑے درخت کو ہلتے دیکھا ہو، ہم نہیں تھے وہاں، لیکن جو اللہ کے نبی کا معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے، ہمارے ہاتھ میں معجزہ ہے۔ اب ایک سوال ہے میرے پاس، اس معجزے کا ہماری زندگی پر اثر کہاں ہے؟ وہ اثر ہونا کیا چاہیے؟ اب ایک اثر بہت سادہ سا یہ ہے کہ بھئی آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی احساس ہوا کہ بھئی کوئی میرے اوپر نہیں معلوم جادو کر رہا ہے، فتنہ کر رہا ہے، ٹونا کر رہا ہے، آپ نے معوذتین پڑھنا شروع کر دیا، بس یہ قرآن کا اثر ہے یا کچھ اور ہے؟ وہ جو اور ہے وہ کیا ہے؟ وہ اثر میں اپنے اندر کیسے لاؤں؟ یہ ایک بہت سادہ سی مثال ہے جس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر، اس پہلی مثال کے اندر ہم لوگ بہت سارے لوگ اسی مشکل میں مبتلا ہوں گے کہ نہیں معلوم قرآن کا وہ اثر ہم پر ہے کیا۔ اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے جستجو بھی شاید نہ کی ہو زندگی کے اندر۔ تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، غیب پہ ایمان لانا ایمان کا جز ہے یا نہیں ہے؟ پہلے صفحے میں لکھا ہے یؤمنون بالغیب، اس غیب پر ایمان کا میری زندگی پر اثر کیا ہے؟ کہاں ڈھونڈوں اس کا اثر؟ تو میں کوشش یہ کروں گا، توفیق خدا متعال کی طرف سے حاصل رہی، انشاءاللہ سید الشہداء نظر لطف فرمائیں، انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجیے گا۔ کوشش یہ کریں گے کہ یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے اس کو اپنی زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں، یہ ہم پر کیسے اثر ڈالے گا اور اس کا اثر ہماری زندگی کی کن کن چیزوں پر ہوگا۔ اب آج میں شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ مالک ہے انشاءاللہ چند دن ہمارے پاس ہیں، اس کو بیان کریں گے، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کروں گا تاکہ خود سیکھوں، اور جو زندگی میں کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں انشاءاللہ تعالی، اور آپ سے بھی یہی درخواست التجا کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ میں ذہن میں سوال کب سے آنا شروع ہوا؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کر دیتا ہوں، دیر تو کافی ہو گئی، یعنی تقریباً 8:30 بجے ہمیں شروع کرنا چاہیے تھا، اور 9:30 بجے تک ظاہر ہے آپ لوگوں نے گھر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بیچ میں تھوڑا سا ہماری فلائٹ آتے آتے بھی دیر ہوئی، گھر یعنی یہاں پہنچتے پہنچتے پھر پتہ چلا کہ ایک مجلس بیچ میں آ رہی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ ہوئی۔ اب آپ میں سے کچھ لوگوں کو نے پروگرام بنایا ہوگا کہ بھائی 9:30 بجے ہمیں یہاں سے نکل جانا ہے۔ اب میرے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو یہ کہ میں ان کے پروگرام کو فالو کروں اور 9:30 بجے ختم کر دوں، ایک راستہ یہ ہے، میرا دل بھی نہیں مانتا کہ بھئی میں بھی اتنی محنت کر کے آیا ہوں یہاں تک، اور اب میں اس کا بیچ کا ایک راستہ نکالتا ہوں، بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ بھئی اگر کسی نے 9:30 بجے جانے کا پروگرام بنایا تھا تو ہم نے کسی کو روکا ہے کیا؟ نہیں، روکا تو نہیں ہے، جو 9:30 بجے جانا چاہتا ہے وہ بہت سکون سے چلا جائے، باقی یہ ہے کہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہوگی، وہ بعد میں دیکھ لے، اگر کوئی پوائنٹ مس بھی ہوگا تو وہ دیکھ لے، اور جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے۔ تو مجلس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نہ کسی کے آنے پہ بندش ہے نہ کسی کے جانے پہ بندش ہے، یہ تو ایک آزاد پلیٹ فارم ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ ہمیں خود لوگوں کے وقت کا واقعاً احساس رہتا ہے، خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ دیر سویر نہ ہو، لیکن بہرحال
اس کا حل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، تو اب کوئی پریشانی میں نہ رہے کہ بھئی مجھے اٹھ کے جانا ہوا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہم نے تو خود کہا ہے آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے. باقی جو تھا وہ ہم اپنی ڈیوٹی بھی پوری کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. قم میں طالب علم تھا 1984 سے، ایک دو سال قم کے باہر ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، پھر تقریباً 86 میں قم میں آ گیا تھا. تو تقریباً 84 سے 1996 تک، اب مجھے یہاں سے کچھ بچے بیٹھے ہوں گے جو پیدا ہوئے ہوں گے 1996 میں، یہ بہرحال 1984 سے 96 تک میں نے دینی تعلیم حاصل کی تھی. اللہ کا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر میں دوبارہ کوئی ٹائم مشین میں مجھے لے جائے 1984، خدا شاہد ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مولا کا علم پیچھے لگا ہے، یہی کروں گا، دوبارہ طالب علم ہی بنوں گا. کیونکہ میں نے 40 سال میں تقریباً ایک بات سیکھی ہے، اس سے بڑھ کر شرف کوئی نہیں ہے کہ میں ذکر سید الشہداء کروں. اس سے بڑھ کر شرف وہ اللہ ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو میں طالب علم تھا اور ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان. تقریباً 1994 کے قریب میرے ذہن میں ایک بات آئی، یہ کہ بھائی میں 10 سال سے دین سیکھ رہا ہوں، اس پہ عمل کیسے کروں؟ جب عمل کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ عمل تو کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ عبادتیں ہیں، لیکن عبادتوں کا بھی کہیں پہ اثر ہے. عبادتیں بھی صرف عبادتوں کے لیے نہیں ہیں، عبادتیں بھی کہیں اور پہنچانے کے لیے ہیں. وہ جو پہنچانے کے لیے وہ کیا ہے؟ تو وہ بالکل بریف کرتے ہوئے، بالکل مختصر کرتے ہوئے، وہ یہ کہ اللہ عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے اندر کچھ صفتوں کو جگانا چاہتا ہے. عبادت اگر وہ صفت نہ لائے، اس کا مطلب ہے عبادت ادا تو ہو گئی ہے، قبول نہیں ہوئی. یعنی آپ خود سوچیں، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو اگر نماز ہوئی، قبول ہوئی، تو فحشاء نہیں ہوں گے. فحشاء نہیں ہوئے، پاکیزگی ہوگی. منکر نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے معروف ہوگا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز قبول ہو پھر بھی فحشاء ہو؟ یہ تو نہیں ہوگا. اچھا، اب وہ جو فحشاء نعوذ باللہ ہوں کسی کے اندر، وہ نماز کے دوران ہوں گے؟ نماز کے دوران کون فحشاء کرے گا؟ وہ جو منکر خدا نہ کرے کسی کے اندر ہوئے، مسجد کے اندر، نماز کے اندر ہوں گے؟ نہیں. بس نماز آپ مسجد میں پڑھیں گے، فحشاء کا مقابلہ باہر ہوگا. نماز آپ مصلی پہ پڑھیں گے، منکر سے حفاظت آپ کی بزنس میں ہوگی، جاب پہ ہوگی. صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عبادت واجب ہے، آپ عبادت کریں گے، اس کا ایک ثواب ملے گا. یہ نشانی کہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کے اندر کوئی صفت بنے گی. وہ صفت بن گئی تو پھر یہ عبادت قبول ہو گئی. صحیح ہے؟ اچھا، اب فرض کریں میرے ساتھ ایک